السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی. تو آندھی طوفان آیا اور آ کے چلا گیا، لیکن آج آندھی طوفان نے میری کمر تو سیدھی کر دی ہے. آپ یقین نہیں کرو گے، بچوں کو ناشتہ کروایا میں نے. ایک تو بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں نا، تو جو کام میرا 5-10 منٹ کا ہوتا ہے نا، وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں جاتا ہے. کہ پہلے کام شروع کرنے سے پہلے آدھا کام کرتی ہوں اور پھر بچوں کی طرف جاتی ہوں. تو بس ایسے ہی ہے. اور یہاں بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد اور ہسبینڈ آفس سے لے کے تھے، تو پھر میں آ گئی تھی دھلائی کرنے. جو رات کو آندھی آئی ہے، ہوا چلی، اتنی تیز ہوا تھی کہ آپ یقین نہیں کرو گے، اتنی باریک باریک سی ریت ہے نا، مٹی مٹی ہوا تھا پورا گھر نا. جس چیز کو ہاتھ لگا رہی تھی ایسی ریت کی طرح لگ رہا تھا نا. تو بس بچوں کو ناشتہ کروانے کے فوراً بعد میں نے بولا کہ نہیں بھائی، آج تو پورے گھر کی میں نے دھلائی کرنی ہے، ورنہ یہ ریت پاؤں میں پوچھا جھاڑو پوچھے سے نکل تو جاتی لیکن وہ والا مزہ نہیں آتا. تو ایک دفعہ دھلائی ہو جائے گی نا. تو پر کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی دھلائی کر کے فارغ ہوئی ہوں میں، تو پھر سے ہوا چلنا شروع ہوگی. تو آج تو قسم سے میں فل ماسی بنی ہوئی تھی پوری. تو ایک تو گرمی اور اوپر سے آندھی نے وہ حال کیا ہے گھر کا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. ابھی تو یہ ہے کہ چلو میرے کمروں میں اتنا سامان نہیں ہے نا، ورنہ میرے کو تو بہت ٹائم لگ جاتا سامان آگے پیچھے کرنے میں. تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہر کمرے میں سامان ہے نا. انشاءاللہ ابھی دیکھیں، ہسبینڈ تو کہہ رہے تھے کہ فرنیچر ایک کمرے میں فرنیچر ڈال لیتے ہیں نا. تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑے سے حالات تو بہتر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ نہ لیتے ہیں سارا سامان. آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ بناتے رہیں گے. اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے نا. تو یہاں پر جی جتنی محنت میں کر رہی ہوں نا، دیکھیں اگر ہم سیدھا سیدھا کام کرتے ہیں نا، ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتے تو وہ جلدی کام ہو جاتا ہے. تو جو کام جیسے کہ ابھی جس کام میں 5 منٹ لگنے ہیں وہ سیدھا سیدھا کرنا ہے. لیکن جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر تھوڑی پہلے کیمرے کو سیدھا کرو. پھر اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو نا انشاءاللہ جب میرا چینل گرو کر جائے گا اچھی طرح نا، اور انشاءاللہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میرے پاس ٹرائی پوڈ کون سا ہے اور میں کس طرح ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں نا. پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو پھر آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں جی ہماری باجی واقعی میں محنت کرتی ہیں. تو اس لیے ہی ہے کہ چلو باقی ضرورتیں تو ساری پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہسبینڈ اچھی سیلری ہے، چلیں گھر کا خرچہ نکل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بعض دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کسی چیز پہ دل آ جاتا ہے تو پھر ہاتھ میں پیسے نہ ہوں تو پھر دل دکھتا ہے تھوڑا سا نا. تو اس لیے میں نے نا یوٹیوب پہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں اور کم سے کم ایسا ہو کہ میرے ہاتھ میں تھوڑے بہت پیسے ہوں، جس سے نا میں اپنی نا جو میری خواہش ہوتی ہے جو میں پوری نہیں کر سکتی تو اس ٹائم نا میں پوری کر لوں. یہ نہیں ہے کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کو بولوں تو وہ فوراً وہی چیز لا دیتے ہیں، لیکن پھر مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے ایک سیلری میں کتنا کچھ کرے. فیسیں، بچوں کی فیسیں، اس کے بعد گروسری، بجلی کے بل، سب. تو ایک انسان اکیلا کیا کیا کرے. تو اللہ کرے اللہ مجھے کامیاب کر دے تو میں اپنے ہسبینڈ کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا سکوں نا. چلیں یہ ہے کہ جو وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، کم سے کم میں وہ اپنا خرچہ خود نکالوں. اور مہینے کے اینڈ میں تو بس ایسے لگتا ہے کہ بس برا حال ہوا ہوتا ہے. تو اگر اس ٹائم بچے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو ہم بچوں کی وہ خواہش مطلب وہ پوری نہیں کرتے تو پھر اتنا دل اداس ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں بھی اتنا دے کہ بچوں کی ہم جو جائز ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ ہم پوری کریں. تو انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا میں ایک دن کامیاب ہو جاؤں گی. انشاءاللہ میں محنت بہت کر رہی ہوں، بہت محنت کرتی ہوں میں 4 بچوں کے ساتھ. پھر اکیلے سارا کام کرنا اکیلے ہی تو تھوڑا مشکل ہے میرے لیے نا، میں تھک جاتی ہوں.
لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہیں جو کام میں نے شروع کیا ہے نا انشاءاللہ اس میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ پاک مجھے کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ میرا پکا ارادہ ہے کہ آپ تو خیر مرتے دم تک میں نے جب تک زندگی ہے یوٹیوب پر ہی کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر جی باتوں میں نے نا کچن بھی صاف کر لیا تھا، ایک بڑا کمرہ ہے وہ بھی، اور چھوٹا والا بھی، ابھی ٹی وی لانچ کی باری تھی۔ فرش کی دھلائی کے ساتھ ساتھ نا میں یہاں کھڑکیاں بھی دھو رہی تھی، کھڑکی جالی لگی ہوئی ہے نا، تو اتنی مٹی تھی جالی میں نے بولا جھاڑنے سے اچھا ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ دھوتے جاؤ نا۔ تو یہاں پر جی یہ دیکھیں میں کھڑکی کو بھی دھو رہی تھی، اور انشاءاللہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گی نا پھر آپ لوگ میرا گھر دیکھنا۔ میرا اتنا شوق ہے اتنا گھر بنانے کا، لیکن بس حالات ایسے ہیں کہ یہی سوچتے ہیں کہ بس بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں تو چلے جی، چیزیں تو ساتھ ساتھ بنتی رہیں گی، کوئی نہیں انشاءاللہ جب بچے پڑھ لکھ جائیں تو شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ضرورت کی ہر چیز اللہ پاک نے دی ہوئی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا سامان نہیں ہے، لیکن ہاں آج کے دور میں کافی سننے کو ملتا ہے کہ ہاں جی دیکھو جس جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن گھر ان کا خالی ہے، سارا گھر خالی پڑا ہوا ہے، کوئی فرنیچر نہیں ہے۔ لیکن اب ہم سب کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ میں ابھی سسرال والوں سے الگ ہوئی ہوں، تو دیور کی شادی ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے نیچے کمرے کم تھے، میں اوپر آئی ہوں، تو ایک دم سے سب کچھ لینا آسان نہیں ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں نا، تو انشاءاللہ آہستہ سب بنا لوں گی۔ بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، اور ایک سبسکرائب کرنا ہوتا ہے تو ایک لائک کر دیا کرو، ایک پیارا سا کومنٹس کر دیا کرو، بس اس سے یہ ہے کہ مجھے ہمت ملے گی، اور مجھے لگے گا کہ ہاں جی میری محنت جو ہے نا رنگ لا رہی ہے۔ تو اللہ پاک کامیاب کرنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک نے جو بھی قسمت میں لکھا ہے اچھے ہی لکھا ہوا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہاں پر باتوں میں جی میرا پورا گھر دھل کے صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ یہ میرا چھوٹا سا پیارا سا گھر ہے، اور مجھے اپنے گھر میں بہت سکون ملتا ہے، تو شکر الحمدللہ کہ اپنا گھر ہے۔ اور میری دعا ہے کہ جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں، آج کے دور میں بہت مشکل ہے قسم سے، جب لوگ میں سوچتی ہوں کہ جب لوگ کرایہ نکالتے ہوں گے تو ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے نا ان کی کرائے میں چلی جاتی ہوگی، تو میری دعا ہے کہ جن لوگوں کے گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو اپنا گھر دے، آمین۔ تو یہاں پر جی میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی میری روٹین آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ اگر میری تھوڑی سی بھی محنت آپ لوگوں کو آج کے ولاگ میں نظر آئی ہو تو ویسے تو میں نے اپنی طرف سے 100% کام کیا ہے، بڑی محنت آج میں نے کی ہے بھائی، تو اگر آپ لوگوں کو نظر آئی ہو تو ایک لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔